کی خبر جو ہے نا آپ بہتر جانتے ہیں کہ مفاہمت کی سیاست شروع، پیپلز پارٹی تحریک انصاف کا کراچی کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق، فوج نے اہم کردار ادا کیا۔ تو ہمارے پالیٹیشن میں اتنا کیلیبر نہیں ہے کہ وہ فوج کے بغیر نہیں چل سکتے ہیں۔ مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ فوج بھی اکٹھا انقلاب کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، میری بھی خواہش یہی ہے کہ لوگوں کو مل بیٹھنا چاہیے تھا، اور لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ بعض فریق کسی نہ کسی سیگمنٹ کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں یا کسی سیگمنٹ کی طرف سے ان کو پشت پناہی ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم ان باتوں پر نہیں جاتے، ہم جاتے یہ ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا ہے اور کسی نے بھی مل بیٹھ کر یہ صلح کرانے کی اور ساتھ مل کر، یہ تو ہماری اپنی آواز تھی۔ میں ان لوگوں میں تھا جو کہتے رہے ہیں کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل بیٹھے ہیں اور مل بیٹھ کر مسائل کا حل سوچیں۔ اس حد تک یہ بات اچھی ہوئی ہے، اور یہ آپ کی خواہش یہ بہت اچھی ہے کہ اگر یہ از خود ایسا کرتے اور مل بیٹھتے سیاسی فریق اور مل بیٹھ کر ہی معاملات کو طے کرتے، اور یہ اصل کیا مسئلہ کیا ہے، آپ کے پاس شہر آپ کا ہے، اس شہر کی اونرشپ تمام لوگوں کے پاس ہے، اس میں پی ٹی آئی بھی الیکشن جیتی ہے اور ایم کیو ایم بھی الیکشن جیتی ہے اور پیپلز پارٹی نے بھی بعض سیٹیں لی ہیں۔ اب یہ سٹیک ہولڈر مل بیٹھے ہیں اور شہر کے مسائل پر توجہ دیں تو شہر کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ اگر این ڈی اے میں آ جائے تو آ کر کچھ نالوں کی صفائی کر لے تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ حکومتیں مل بیٹھ کر ایسا کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ وفاق کی حکومت، صوبے کی حکومت اور شہر کی جو کارپوریشن ہے، اگر یہ مل کر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ لغاری صاحب، کراچی کو کوئی اون کیوں نہیں کرتا؟ اتنا بڑا شہر ہے، معاشی ہب ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ پہلے ہم نعرہ سنتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر، یہ ہم نعرہ سنتے تھے۔ اب نعرہ جو بلاول بھٹو کا نعرہ ہے کہ مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں، مرسوں مرسوں، ابھی وہ آگے کراچی نہ ڈیسوں۔ تو یہ مطلب یہ کس طرح، آپ ایک نیشنل لیول کے پالیٹیشین ہیں، اس طرح کا مطلب وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے جو بے نظیر کا یا ذوالفقار علی بھٹو کا لیگیسی، وہ نظر نہیں آتی ہے ہمیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے، بڑے بڑے کینوس پر سوچنا چاہیے، بڑے کینوس پر بات کرنی چاہیے۔ پاکستان ان کا اپنا ملک ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کا ملک ہے اور ملک گیر سیاست ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بات ہے کہ ملک کی اونرشپ لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اپنی گاؤں کی اونرشپ سے اپنے آپ کو دستبردار کر رہا ہے یا اس سے الگ ہو رہا ہے، یا اپنے صوبے سے یا اپنے شہر سے یا اپنی جگہ سے وہ اپنے آپ کو دستبردار کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ سندھ نہ دینے کی بات کرتے ہیں تو بھی ان کا رائٹ ہے، لیکن وہ پاکستان کے لیے بھی ایسے ہی سوچیں اور پاکستان کے تمام صوبوں کے لیے بھی انہیں ایسی سوچ رکھنی چاہیے۔ اس وقت کیونکہ ان کے پاس سندھ کی حکومت تو شاید وہ ایسی بات کر رہے ہوں گے، لیکن وسیع تر تناظر میں سوچنا چاہیے۔ اصل میں بعض دفعہ آپ لوگوں کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ شاید ہماری اسپیس کم ہو گئی ہے، میرا خیال یہ نہیں ہے۔ اگر بلاول نکلیں، میں نہیں سوچ سکتا ہوں کہ اگر ان کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے اور وہ رحیم یار خان سے کوٹ سبزل سے لے کر اور وہاں لاہور تک چلے جائیں تو لوگ نہیں آئیں گے یا ان کا ویلکم نہیں ہوگا۔ لوگ اب بھی ان کا ویلکم کریں گے اور ان کو اب بھی لوگ ملنا چاہتے ہیں، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہی حالت ہے میاں شہباز شریف کی اور میاں نواز شریف کی۔ اگر وہ یہاں آ جائیں، ڈہرکی سے نکلیں اور کراچی تک چلے آئیں، یہ سندھ بھی ان کا ہی ہے، اسی طرح سے عمران خان کا ہے، اسی طرح سے لیڈرشپ ہم اور کہاں سے لائیں گے؟ پاکستان کی لیڈرشپ تو انہی سے آئے گی نا۔ اور بھی جو دیگر سیاسی پارٹیاں ہیں، ان پارٹیوں کو بھی وسیع تر تناظر میں ملک کے ہر علاقے سے اپنی سیاسی حیثیت کو تسلیم کرانا چاہیے اور بڑی پارٹیوں کو بہرحال بڑے کینوس میں دیکھنا چاہیے۔ لگائی صاحب کالر ہے ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ رضوان بھائی جی السلام علیکم۔ السلام۔ میرا ایک پوائنٹ ہے، جی جی سنیں۔ جی، بلاول نکلے گا سڑکوں پہ تو کیا کرے گا؟ لوگ تو مانگتے ہیں جمہوریت، روٹی مانگتے ہیں، روٹی کپڑا مکان جو وعدہ کیا تھا بٹو سے لے کر اب تک وعدے ہوتے آئے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کو ساتھ لے کر سائڈ سپورٹ گئے، انہوں نے صاف کال کہہ دیا ہے تم دونوں دھوکے دیتے ہو مجھے۔ جی یہ آپ کا سوال پہنچ گیا۔ یہ دیکھیں، یہ ان کا سوال جو ہے یہ آپ نے سنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاححب بھی ابھی عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اپوزیشن پر کہ جی مجھ سے جو مارچ میں حکومت کی بساط لپیٹنے کا وعدہ کیا گیا تو پورا نہیں ہوا ہے۔ تو آپ کو اپوزیشن میں اختلافات ابھی نظر آتے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اختلافات کا شکار ہو چکی ہے؟ ایک تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان نے ان اسمبلیوں کے الیکشن کے بعد سے تسلیم نہیں کیا
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسمبلیاں دھاندلی کی پیداوار، یہ ان کا موقف ہے۔ جی جی یہی موقف جو ہے وہ دونوں دیگر پارٹیوں کا بھی، پاکستان مسلم لیگ نون کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، لیکن وہ ایز اے پروٹیسٹ انہوں نے رزلٹ کو مانا کہ سسٹم کو چلتے رہنا چاہیے، اور انہوں نے اسمبلی میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کرائسس میں آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے، انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا۔ مولانا فضل الرحمان اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلی ختم ہو جائے اور یہ پارلیمنٹ ختم ہو جائے اور اس کی جگہ پر جو ہے نئے الیکشن ہوں۔ تو نئے الیکشن کے لیے اگر آپ بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ ایک اور ٹرینڈ بن جائے گا کہ کسی حکومت کو، جو پہلے سے چل رہا تھا، عمران خان جا کر 14 مہینے کے لیے بیٹھ گئے تھے اور غلط کیا تھا کہ جا کر حکومت کو ختم کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ یہ طریقہ کار نہیں ہوتا ہے۔ اگر آئین نے یہ طریقہ مقرر کر دیا ہے کہ اس طرح سے حکومت آتی ہے اور اس طرح سے حکومت کو جانا چاہیے، تو ہمیں آئینی راستے تلاش کرنے چاہیے، اور پروٹیسٹ آپ کو اپنے ایشوز پر کرنا چاہیے، اس بات پر نہیں کرنا چاہیے کہ آپ وہاں پہنچ کر اعلان کریں کہ میں نے ہٹا دیا وزیر اعظم کو، میں نے ہٹا دیا گورنر کو، میں نے ہٹا دیا پارلیمنٹ کو۔ تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اس طرح سے سیاست نہیں ہوتی ہے۔ آپ سیاست کریں۔ ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ دونوں پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کو یہ درست ہے کہ ان کا کہ حکومت نے پاکستان کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچائے اور حکومت کو چلے جانا چاہیے، لیکن کوئی غیر آئینی طریقے کی حمایت نہیں کر رہے ہیں اور نہ انہیں کرنی چاہیے، اور کسی کو بھی غیر آئینی طریقے سے عمران خان کو ہٹانے کے لیے حامی نہیں بھرنی چاہیے۔ اور لغاری صاحب، جو اپوزیشن میں دراڑ نظر آ رہی ہے، جیسے کل آصف زرداری صاحب نے یہ کہا جی کہ ہم اپنی اے پی سی بلائیں گے، پیپلز پارٹی بلائے گی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے؟ میرے خیال میں اپوزیشن میں یکجہتی کا فقدان ہے، اور اس میں بھی ایشو یہ نہیں ہے کہ حکومت کی کارکردگی سے سب مطمئن ہیں۔ لوگ سارے کے جو مختلف پارٹیاں ہیں اپوزیشن کی، وہ اپنے طریقہ کار میں یکسوئی پیدا نہیں کر سکی ہیں کہ انہیں یکسو ہو کر کس طرح سے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بعض پارٹیاں یہ چاہتی ہیں، اور جو پارٹیاں ایوان میں نہیں ہیں، جو پارٹیاں اسمبلیوں میں نہیں ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ حکومت فوراً ختم ہو اور اسمبلیاں بھی ختم ہو اور نئے الیکشن ہوں۔ لیکن اگر آئین ایسا راستہ نہیں دیتا ہے تو ایسے راستے کا اختیار کرنے کے لیے آپ کو انتظار کرنا چاہیے 2023 کا۔ یہ عمران خان اپنے فیلور یا اپنی کامیابی کے ساتھ جب آپ 2023 میں سامنے آئیں گے تو پھر لوگوں کو فیصلہ کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ آپ صرف اس بات کو گارنٹی کریں کہ آئندہ الیکشن کے اندر دھاندلی نہیں ہونی چاہیے۔ جی لغاری صاحب، کالر ہمارے ساتھ ہے جی، کون صاحب کہاں سے؟ میں لغاری صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آج میں نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد کی سیلنگ گر رہی ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ انٹرنیشنل کی سیلنگ گر رہی ہے بارش کی وجہ سے، کیا اس پر بھی کوئی تحقیقاتی کمیٹی بیٹھے گی، یا ان لوگوں کو، جن لوگوں نے ہمارے اوورسیز کا پیسہ، قوم کا پیسہ نقصان کرایا، کیا وہ نیب میں پیش ہوں گے؟ یہ لوگ سب، یہ دونوں جماعتیں پاکستان کا حلیہ بگاڑ کر چلی گئی ہیں، تو آج صاحب ہم سے پوچھتے ہیں، عمران سے پوچھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ جی کالر ہے ہمارے ساتھ، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم رضوان صاحب، میرا آخری سوال ہے لغاری صاحب سے۔ جی جی فوج اور ہمارے سیاستدان پورا ملک لازم و ملزوم ہے، جی جب ابوظہبی میں ملاقات ہوتی ہے مشرف سے تو فوج کے ذریعے آتے ہیں، اب یہ دوسروں کو تانا دیتے کہ ان کو فوج لے کے آئی ہے۔ ایک اور آخری پوائنٹ میرا یہ لے لیں، عاصم سلیم باجوہ یہ دیکھو کتنا اب سی پیک کمپلیٹ کر رہا ہے، فوج ایمانداری سے کام کرتی ہے، اپنی گردن کٹواتی ہے، زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، مدد کرتی ہے۔ یہ کراچی کا بھی دیکھ لیں کیا حال ہوا ہے، بہت شکریہ۔ 15 سال میں کچھ نہیں کیا، کراچی کو پانی میں ڈبویا ہوا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ جی لغاری صاحب، پہلا کوسچن تھا اسلام آباد ایئرپورٹ کے حوالے سے، یہ تھے ہمارے کالر نزاکت شاہ صاحب لندن سے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ایئرپورٹ ہے اسلام آباد کا، اس کی سیلنگ آج گر رہی ہے، تو 100 ارب روپے سے جو ایئرپورٹ بنا ہے اس کی یہ حالت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کرپشن، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور دوسرا سوال آپ نے سنا ہوگا، وہ جرمنی سے مالک کارل تھے۔ جی ایک تو یہ کہ اسلام آباد ایئرپورٹ جب سے اس کا افتتاح ہوا ہے تب سے یہ کویسچن موجود ہیں، اور اس کا کانٹیکٹ جو تھا وہ وزیر اعظم کی صاحبزادی کے سمدھی کے پاس تھا، اور انہوں نے یہ ایئرپورٹ کا کانٹیکٹ لیا تھا۔ میرے خیال میں جب کلیش آف انٹرسٹ آتا ہے تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور کسی بھی شخصیت کو، کسی بھی اپنے رشتہ دار کے ساتھ اس طرح کی رعایت نہیں کرنی چاہیے کہ اتنا بڑا کانٹریکٹ جو اربوں روپے کا ہو وہ اپنے کسی
اپنے عزیز کو یا رشتہ دار کو ایوارڈ کرنا چاہیے، کسی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر اس میں گھپلے ہوئے ہیں اور یقیناً جو کچھ صورتحال ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے. ایئرپورٹ بنانے کو تو سامنے تو اس کا جو لک تھا وہ تو لگ رہا تھا کہ بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا ہے، لیکن اس کی کنسٹرکشن کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں. جیسے ایئرپورٹ بارش کے اندر ابھی کل اور آج جو ہے اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ ایک ٹھیک ایئرپورٹ ہے. تو میرے خیال میں اس پر اگر توجہ دی جائے اور اگر اس کے بارے میں تحقیقات کی جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن یہ جو ہمارے ادارے وہ دوسری چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ نہیں جا رہے ہیں ان چیزوں کی طرف جہاں پر آپ لوگوں کو جو کرپشن کرنے والے ہیں یا جن لوگوں نے پاکستان کے خزانے کا مس یوز کیا ہے ان کی گرفت ہو سکے، وہ اور چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ ان کا اپنا طریقہ کار ہے، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. لغاری صاحب آپ کے انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بہت گہری نظر ہے. یہ جو ابھی اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کا معاہدہ ہوا ہے، یو اے ای نے جو تسلیم کر لیا اسرائیل کو، تو یہ آپ عربوں کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ اسرائیل کی گود میں گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کیا کردار ہوگا ساری صورتحال میں؟ اور ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں انٹرنیشنل لیول کی جو پالیٹکس انہوں نے کی ہے اور جو ابھی ہو رہی ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں فرق ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جب کیمپ ڈیوڈ میں گئے تھے انوار السادات اور وہاں پر ایگریمنٹ کرنے گئے تھے اسرائیل کے وزیر اعظم بیگن کے ساتھ، تو بھٹو صاحب جیل میں تھے اور بھٹو صاحب نے جیل سے یہ پیغام بھیجا تھا کہ اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو سادات کو میں کیمپ ڈیوڈ نہ جانے دیتا اور یہ معاہدہ نہ کرنے دیتا. سادات نے صرف یہ کہا کہ جی ہمارے علاقے خالی کر تو فلسطین جانے اور تم جانو تمہارا کام جانے. اب بھی عرب دنیا یہ اس طرف جا رہی ہے، لیکن عرب دنیا کو شاید اندازہ ہے یا نہیں ہے کہ آخر آگے جا کر کیا ہوگا. اور اگر اس طرح سے اسرائیل کا پھیلاؤ ہوتا ہے تو عرب دنیا کے لیے کون سے مسائل پیدا ہوں گے اور کس طرح سے حرمین کا مسئلہ آخر جب جائے گا تو کیسے جا کر ان معاملات کو ٹیکل کیا جائے گا. اس وقت تو ایک فائدہ ہوگا کہ ڈونالڈ ٹرمپ کے الیکشن میں اس طرح کے جو 2-3 اقدامات ہوئے ہیں، جس طرح سے عرب دنیا جا رہی ہے آگے بڑھ کر اس کو تسلیم کرنے میں اور اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں، اس کا بینیفیشری جو ہیں وہ ڈونالڈ ٹرمپ ہوں گے اور ڈونالڈ ٹرمپ کے صدارتی الیکشن میں ان کو فائدہ ہوگا. لیکن لانگ ٹرم مسلم دنیا کے لیے کیا ہوتا ہے تو یہ ابھی اور دیکھنے کی بات ہے. اس لیے کہ اب مزاحمت اسرائیل کے سامنے کوئی بڑی نہیں رہی ہے. بڑی جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہیں جیسے حزب اللہ ہے یا حماس ہے یا اس طرح کی قوتیں ہیں جو باقی ہیں اور ریزسٹ کرتی ہیں، کیا وہ ریزسٹ کرتی رہیں گی؟ کیا ایران تنہا رہ کر اسرائیل کو ریزسٹ کر سکے گا یا کرتا رہے گا؟ اور پاکستان کا اپنا کردار کیا ہوگا؟ پاکستان سے سعودی عرب کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، لیکن یہ دو طرفہ تعلقات ہوتے ہیں، یک طرفہ نہیں ہوتے ہیں. سعودی عرب نے ایک بڑی انویسٹمنٹ کشمیر میں کر رکھی ہے اور وہ انڈیا کا موقف کشمیر کا درست مانتا ہے سعودی عربیہ. اب اس صورتحال میں پاکستان کیا لائن اختیار کرتا ہے، پاکستان کون سی پالیسی اپناتا ہے؟ پاکستان کے سابق کمانڈر ان چیف جو ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پر جو ایک سیکورٹی ادارے کے سربراہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں؟ ان کا وہاں کی فورن پالیسی میں ان کی ایڈوائس لی جاتی ہے نہیں لی جاتی ہے؟ وہاں کی سیکورٹی پالیسی میں ان کی ایڈوائس لی جاتی ہے نہیں لی جاتی ہے؟ اور وہاں پر جو حالات ہیں ان میں ان کا کوئی مشورہ شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ لیکن بہرحال صورتحال کو ہم اچھا نہیں کہہ سکتے. فلسطینیوں کو جس طرح چھوڑ دیا گیا ہے اور جس طرح کشمیریوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، یہ میرے خیال میں اس کو آسان نہیں لینا چاہیے. اور پاکستان ایک تو زمانے میں معلوم ہے ہمیں کہ پاکستان ایک زمانے میں بڑھ رہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ اس کے کسی نہ کسی سطح پر روابط ہوں، اور ہوئے بھی تھے. جب خورشید محمود قصوری اسرائیل کے وزیر خارجہ سے ملے تھے، لیکن یہ اب آپ لوگوں کے سامنے آ کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم کشمیر سے تعلقات قائم کرنے جا رہے ہیں. میرے خیال میں ایسی صورتحال نہیں ہے. پاکستان کی سوسائٹی اس صورتحال کو قبول نہیں کرے گی اور قبول کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ فلسطین کا فیصلہ ہو جائے. یہ کیا بات ہوئی کہ غرب اردن میں جو ہے وہ اسرائیل اب بھی اپنی بستیاں قائم کرے جبکہ وہ فلسطین کے اسٹیبلشڈ فلسطین کے علاقے ہیں.
تو ایک تو طے کر لیا جائے کہ غزہ کی پٹی اور باقی جو فلسطین کا علاقہ ہے اس کا جغرافیہ یہ ہے، اور اس جغرافیہ کا احترام کیا جائے، انٹرنیشنل سطح پر تسلیم کیا جائے اور اس کو اقوام متحدہ کی مکمل ممبرشپ دی جائے، اور اس کے بعد آپ باقی تعلقات کی طرف جائیں تو یہ بات کی بات ہے کہ اس کا فیصلہ فلسطینی عوام کو کرنے دیا جائے۔ عرب دنیا جو ہے اس طرح سے فیصلے کر کے کشمیریوں کی جدوجہد کو کمزور کر رہی ہے۔ جی، یہ کالر